الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ و افضل ارشادہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العلی العظیم۔ موضوع گفتگو مہجوریت قرآن، مظلومیت قرآن، غربت قرآن۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اعظم دربار توحید میں پیش ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اے کریم اللہ، ان لوگوں نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا، میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، جا بجا خود قرآن بھیجنے والی ذات نے اور صاحب قرآن پیغمبر نے اور وارثان قرآن نے قرآن کی غربت اور شکایات کو بیان کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں خود خالق نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، آخر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آخر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اور سورہ حامیم السجدہ میں کفار کی حالت بیان کرتے ہوئے خالق نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر کہتے ہیں یہ قرآن نہ سننا، تلاوت قرآن نہ سننا، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن کی تلاوت لوگ کر رہے ہوں، قرآن تلاوت شروع ہوگا کرنا، کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، آ جاؤ۔ میرے محترم سامعین، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ رویہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ آج بھی نہ فیصلہ قرآن کے مطابق، نہ عقیدہ قرآن کے مطابق، نہ نظریہ قرآن کے مطابق، نہ ہمارے قانون میں عملی طور پر قرآن موجود، نہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر قرآن موجود۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں من حکم فی درہمین، اصول الکافی میں یہ حدیث معصوم کی موجود ہے کہ جس نے 2 درہم میں فیصلہ کیا، 2 درہم کے متعلق، کیسا فیصلہ کیا؟ بغیر ما انزل اللہ عز وجل، اللہ کے نازل کردہ دستور اور آئین یعنی قرآن اور اسلام کے برعکس 2 درہم میں اگر کسی نے فیصلہ کیا فہو کافر بما انزل اللہ عز وجل علی محمد، قرآن اور اسلام سے ہٹ کے 2 درہم کے متعلق کوئی اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے والا گویا کہ اللہ کے نازل کردہ نظام سے انکار کرنے والا ہے۔ جا بجا ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور آج بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نہ سننا۔ قرآن کی جب اہل حق کے مقابلے میں، جب صاحبان قرآن اور وارثان قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے پاس دلیل نہ ہو، آنکھیں بند، کان بند، دماغ سوچنا نہیں، تدبر نہیں، اس لیے کہ اگر غور و فکر کریں گے تو حقیقت کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اور اس لیے جب بھی ان کے پاس حق کی آواز پہنچے، نہ حق کی آواز سنتے ہیں، نہ آنکھ اٹھا کے حق کی طرف دیکھتے ہیں، نہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچنے دیتے ہیں۔ آج بھی قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، آج بھی اپنی آراء کے مطابق فیصلہ، اپنے ذاتی بنائے ہوئے نظریات و عقائد۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 17 میں امیر المومنین نے فرمایا الی اللہ اشکو من معشر یعیشون جہالا، میں علی شکایت کرتا ہوں دربار توحید میں ان لوگوں کی جو جہالت کی زندگی بسر کر جاتے ہیں، وَيَمُوتُونَ ضُلَّالًا، اور وہ خود بھی گمراہ مرتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہی میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی حالت کیا بیان فرمائی؟ جن کا شکوہ کر رہے ہیں علی امیر المومنین، ان کی حالت کیا بیان فرمائی؟ لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، فرمایا ان کے لیے اس سے کم قیمت اور بے قیمت کوئی چیز نہیں ہوتی جب قرآن کو حقیقی معنوں میں تلاوت کیا جائے، جب قرآن کے اوامر و نواہی کو بیان کیا جائے۔ ان کے سامنے اس سے زیادہ بے قیمت چیز کوئی نہیں، ان کے سامنے حقیقت قرآن بیان کی جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَلَا سِلْعَةٌ أَنفَقُ بَيْعًا وَلَا أَغْلَى ثَمَنًا مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور اگر اسی قرآن کو تحریف کر کے، تعریف معنوی کر کے، اس کے اوامر و نواہی کو بدل کے اگر ان لوگوں کی مرضیوں کے مطابق ڈھالا جائے اور اس کی آیات کا بے محل استعمال کیا جائے تو اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن کے حقیقی معنی اور مفاہیم کو مفت سننے میں کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر اسی قرآن کو ان کی آراء کے مطابق ڈھال دیا جائے اور بے محل آیات کو استعمال کیا جائے، منہ بولا اجر اور قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور خطبہ نمبر 85 میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں وَآخَرُ قَدْ تُسَمَّ عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ،
عالم باعمل کی نشانیاں 10 نشانیاں بیان کرنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا اور ایک ایسا شخص بھی آپ کو نظر آئے گا خود کو عالم کہتا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ قد حمل الکتاب علی آرائہ، یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو اپنی آراء اور خواہشات پہ ڈھالتا ہے، قرآن کے حقیقی معنی اور مفاہیم کو بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی رائے کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو ڈھالتا ہے۔ پھر خطبہ نمبر 145 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُم مِّن بَعْدِي زَمَانٌ، لوگو میرے بعد تم پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ، حق چھپا دیا جائے گا، باطل کو ظاہر کر دیا جائے گا، وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، وَلَيْسَ عِندَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہی جملے فرمائے جب قرآن کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جب قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے کوئی مفت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وَلَا أَنفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور اگر اس قرآن کے ہر معنوی طور پر اگر اس میں تعریف کی جائے گی تو لوگ اس کو قبول کریں گے اور لوگ اس کی منہ بولی قیمت اور اجر دینے کو تیار ہوں گے۔ پھر اسی خطبہ کے ایک حصہ میں فرمایا فقط نہ بدل کتاب حملتو، قرآن کا بار اٹھانے والے قرآن کو پھینک ڈالیں گے، وتناساہ حفظتو، قرآن کو یاد کرنے والے قرآن کی حقیقی تعلیمات کو بھلا بیٹھیں گے، الحمد سے والناس تک قرآن کی ایک ایک جملہ اور ایک ایک آیت یاد ہوگی، ترتیب کے مطابق یاد ہوگی، مختلف انداز میں تلاوت کرنے والے، مگر اس قرآن کے حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا، اس کے اوامر و نواہی کا علم نہیں ہوگا، فالکتاب یومئذ واہلہ منفیان تریدان، اور فرمایا قرآن اور قرآن والے یعنی اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے، وصاحبان مستاحبان فی طریق واحد لا یؤویہما مؤمن، فرمایا یاد رکھو یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ لوگ اس ایک راہ پہ چل رہے ہوں گے مگر قرآن اور وارثان قرآن کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے باطل پہ، ولیسر کیا حالت ہوگی، کانہم ائمۃ الکتاب، لوگ کتاب کے امام نظر آئیں گے، خود قرآن کے امام نظر آئیں گے، ولیسل کتاب و امامہم، کتاب ان کی امام نظر نہیں آئے گی، قرآن کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے۔ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَّهُ وَزَبْرَهُ، فرمایا قرآن کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف خطوط و نقوش کو پہچانتے ہوں گے، تجوید و قرات اور حسن قرات پہ زور ہوگا، نہ اوامر و نواہی کا علم ہوگا، نہ قرآن کے حلال و حرام کا۔ اور یہی جملے حکمت نمبر 369 میں ارشاد فرمائے یاتی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، ومن الاسلام الا اسمہ، قرآن اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ میرے محترم، آج قرآن کو سونے میں لکھا جاتا ہے، آج قرآن پہ قیمتی غلاف چڑھائے جاتے ہیں، آج مساجد میں کشیدہ کاری اور کاشی کاری میں قرآن استعمال کیا جاتا ہے، آج حسن قرات کے مقابلے تو ہوتے ہیں مگر ہماری زندگیوں میں تعلیمات قرآن نظر نہیں آتی، اوامر و نواہی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہی مظلومیت قرآن ہے اور یہی مہجوریت قرآن ہے۔ اس کی قرآن بھی برود معاشر شکایت کرے گا، جس کا پیغمبر اعظم صاحب قرآن بھی برود معاشر اور وارثان قرآن بھی شکایت کریں گے کہ میرا کریم اللہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور ان لوگوں میں شمار نہ کرے جن کی قرآن شکایت کرے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں معشور فرمائے جن کا قرآن شفیع بنے گا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، جب قرآن کے اوامر و نواہی پہ غور کریں گے، جب قرآن کے احکامات پہ ہم غور کر کے اپنی زندگیوں کی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔